الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہم نے ابھی تلاوت کیا، جس میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور آیت مبارکہ بھی تلاوت کی جس میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بارے میں بیان کیا گیا، ارشاد فرمایا گیا۔ ان دونوں باتوں پر انشاءاللہ توجہ کے ساتھ کوشش کریں گے بہت مختصر وقت میں، جتنا کم سے کم وقت میں ہو سکتا ہے ہم اپنی ضروری بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو نصیب ہوگا۔ یہ کیا بچھا رکھا آپ نے؟ دری فرش کے اوپر، اور یہ پیچھے جو لگے ہوئے کیا ہیں؟ صوفے۔ کس کام کے لیے؟ بیٹھنے کے لیے۔ دیواروں پر کچھ کیا ہوا ہے، کلر، چھت پر بھی کلر۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے، ایک مکان میں رہنے کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں؟ دیکھیے کتنا ہم نے ضروری انتظام کر رکھا ہے۔ کل ہم ایک جگہ پر گئے تو چھت پر بھی بڑے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، میری نگاہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، اور دیوار پر بھی ایک طرف نقش و نگار بنائے گئے، دوسری طرف وال پیپر لگایا گیا۔ فرش پر بڑا خوبصورت ماربل تھا، ٹائلز تھے، اچھے سائز کے ٹائل تھے، بڑے خوبصورت۔ شادی کا اہتمام تھا، گھر کا انتظام اچھے طریقے سے کیا گیا تھا شادی کے سلسلے میں۔ یہ انسان کی سمجھ لیں کہ ایک گھر کے اندر، ایک کمرے کے اندر کل کائنات یہ ہے، رہائش کے لیے مکان ہونا، یہ کل کائنات کہلائے گی۔ ساری دنیا اس کے اندر آ کر بس جاتی ہے۔ بندہ گھر سے نکلتا ہے پھر گھر آتا ہے، کہیں بھی چلا جائے گھر آتا ہے۔ یہاں سو کر اٹھا، کھایا پیا، نکلا، کام کاج دنیا کی ساری مصروفیات نمٹا کر پھر واپس نہیں آنا ہے گھر پر۔ یہ گھر کیا شے ہے؟ یہ انسان کے سکون کا ایک مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کچھ وقت اپنے لیے سکون کے پل تلاش کرتا ہے اور یہاں پر سکون اور راحت حاصل کرتا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھا سو رہا تھا تو مجھے اچانک خوف نے آ لیا، مجھے لگا شاید کچھ ہے، کوئی شے ہے، کوئی چیز آ رہی ہے۔ تو اب میری خواہش کہاں جائے گی؟ میں کیا کروں گا؟ میں اکیلا تھا کمرے میں، تو اب میری خواہش یہ کہے گی جہاں دوسرے دیگر لوگ موجود ہیں میں ان کے ساتھ ہی چلا جاؤں، ان کے پاس ہی جا کر بیٹھ جاؤں، وہیں جا کر میں اپنا وقت گزارنے، اس رات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ انسان کی کل سوچ کا مرکز اور محور ہے، جن سے لڑتا ہے، جن سے اکڑتا ہے، جن سے بحث مباحثہ کرتا ہے، پھر انہی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ ایک آدمی کو ویران بیابان میں لے جا کر چھوڑ دیجئے، کیا وہ ویرانے میں اکیلا زندگی کا کل وقت گزار سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ کیوں نہیں گزار سکتا؟ اسے کھانے پینے کی دنیا کی تمام نعمتیں، تمام اشیاء، سب کچھ دے دیجئے، مگر اسے کہیں رہنا تجھے اکیلا نہ ہے، اکیلے ہے۔ بہت بڑا محل دے دیجئے، عالی شان خواہشات پوری کر دیجئے، مگر رہنا تجھے اکیلے ہے۔ کوئی دوسرا انسان تجھے نظر نہیں آئے گا، وہ کہے گا نہیں، چاہے مجھے جمعدار نظر آئے، آدمی نظر آنا چاہیے، چاہے مجھے چور نظر آئے، آدمی نظر آنا چاہیے، چاہے مجھے بد کردار آدمی نظر آئے، آدمی نظر آنا چاہیے، چاہے مجھے بہت برا شخص نظر آئے، آدمی نظر آنا چاہیے۔ میں انسانوں کے درمیان رہوں گا جب مجھے کہیں جا کر کچھ سکون نصیب ہوگا، چاہے میں لڑوں گا، جھگڑوں گا، مگر رہوں گا انہی کے درمیان میں۔ یہ میری کل کائنات ہے۔ انسان کو انسانوں کے درمیان رہنا اور ایک مقام کے اندر رہنا ہے، مگر اس مقام اور مکان کی حیثیت اور اس کی کل ویلیو یہ ہے کہ سانس ٹوٹی، آنکھ بند ہوئی اور ختم۔ اب یہ چاہنے والے، یہ ملنے والے، یہ دیکھنے والے، یہ دوست احباب یہ پکڑتے اور پکڑ کر اندھیری قبر میں چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ وہ کیا شعر پڑھا تھا؟ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 یادیں
چار پھرتے ہیں۔ اے غافل انسان سوچ تو صحیح، وہ کون سی جگہ ہے؟ غور کر، یاد کر، وہ کون سی جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں، یعنی ایک کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ 4 افراد ایک آدمی کو کندھے پر لے کر جاتے ہیں، 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر بھی تجھے عقل نہیں آتی۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے فرش پر ٹائل، ماربل، اب تو دیواروں پہ بھی ٹائل اور ماربلز لگتے ہیں، بہترین قسم کا کلر پر، بلکہ اب تو ڈیزائننگ بنائی جاتی ہے، مختلف اقسام کے اسٹرکچرز بنتے ہیں۔ پھر چھت پر، دیوار پر بھی چھوڑ دیں، چھت پر بھی کیا جاتا ہے، پھر اس میں لائٹیں بھی لگائی جاتی ہیں، ٹھنڈک اور روشنی، ان تمام چیزوں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ فرش پر ماربل تھا، ٹائل تھا، اس کے باوجود دری، چاندنی، قالین، پتہ نہیں کیا کچھ بچھایا جاتا ہے۔ پھر ٹیک لگانے کے لیے تکیہ، سہارے، سب کچھ انتظام کیا جاتا ہے۔ اوپر بیٹھنا ہو تو کرسی، صوفہ، پتہ نہیں کیا کچھ انتظام کیا جاتا ہے۔ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا یار وہ جو اندھیری قبر ہے، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے، قبر روزانہ 70 مرتبہ یہ پکار دیتی ہے، اے انسان تیرا ناس ہو۔ مفہوم ہے، کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت اور دہشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے اور خوف کا گھر ہوں۔ اب غور فرمائیے، ہم اکیلے اس گھر میں جہاں جز وقت رہنا ہے، اور کتنا وقت کچھ پتہ نہیں، لمیٹڈ ٹائم ڈیوریشن ہے اس کا، کچھ پتہ نہیں، اچانک آنکھ بند ہوگی، اچانک سانس ٹوٹے گی، اور جو محبت کرنے والے رشتہ دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر چھوڑ کر آئیں گے، ساتھ کوئی اپنے نہیں رکھے گا، نہ کوئی اپنے ساتھ رہے گا نہ رکھے گا۔ جتنے قالین، جتنے فروش، جتنے عروش لگائے، جو کچھ انتظام اور اہتمام کیا، یہ کچھ بھی ساتھ رہنے والا نہیں، اس کے ساتھ رکھنے والا نہیں، بلکہ اس کو اٹھا کر لے جا کر اندھیری قبر کے اندر، کوئی قبر ہوگی، مٹی ہی مٹی ہوگی، اور صاف سیدھا لٹھا ہوگا فقط، کوئی ڈیزائننگ نہیں، کوئی فیشن نہیں، کوئی سٹائل نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا کاٹ دو، ایسا سی دو، ایسا بنا دو، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی تکیہ، نہ نرم نہ سخت۔ اب کیا ہوگا؟ صرف اور صرف عمل ہوگا، اپنا عمل اگر اچھا ہوا تو حدیث شریف میں پھر قبر کہتی ہے یا تو میں کسی کے لیے جنت، قبر یا تو کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، حدیث شریف کا خلاصہ ہے، یا تو کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا کسی کے لیے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور قبر یہ کہتی ہے کہ جو میں تنہائی اور وحشت اور اندھیرے اور خوف اور دہشت اور کیڑے اور مکوڑے اور آگ اور سانپ اور بچھو کا کروں، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ مجھے چاہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور پھر میں تجھے اپنا طرز عمل بتاؤں۔ اور قبر ہر ایک کو دباتی ہے، ہر ایک کو، کسی کو نہیں چھوڑتی، ہر ایک کو دباتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے نا، بھینچتی ہے، قبر ایک ماں ہے، یہ زمین ایک ماں ہے۔ انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے، مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی ہی میں جانا ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ 3 اقسام کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا، ایک نور سے، ایک آگ سے اور ایک مٹی سے۔ نور سے فرشتے کو پیدا کیا، آگ سے جن کو پیدا کیا، اور انسان اور جانور اور دیگر جاندار اشیاء کو، جتنی دیگر جاندار اشیاء ہیں جو نظر آنے والی اشیاء ہیں، انسان جسے اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، ظاہر آنکھ سے، وہ ساری کی ساری اشیاء، ساری کی ساری مخلوق، وہ سب مٹی سے پیدا ہوئی، اور مٹی کا انجام مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے، دوسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ خوش نصیبی ہوگی کہ وارثین ملیں، رشتہ دار ملیں، اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں چھوڑ کر آئیں، ورنہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں لاوارثی کی موت مرنا پڑتا ہے اور گھر والے انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو اب غور فرمائیے کہ ایک عاشق نے کیا خوب بات کہی، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے اتنی محبت کر لیجئے جو اس عاشق نے کہا، ایسی محبت کر لیجئے کہ جب اس گھر میں پہنچیں، جب اس زمین کے اندر پہنچے، سارے رشتہ دار چھوڑ دیں تو پھر ایک ہی رشتہ کام آنے والا ہے، جب سارے لوگ بھول جائیں گے تو ایک ہی ہستی ہے جو کام آنے والی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار تشریف لائیں گے، فرشتے جب پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں دنیا میں تیرا ایمان، تیرا یقین، تیری سوچ، تیری سمجھ، تیری صلاحیت، تیری تعلیم، تیری تربیت کیا تھی، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟
اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، ہم تو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دنیا میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں بس۔ ابھی احمد رضا ہے، احمد رضا میں نے کافی پہلے دیکھا تھا آپ کو، آپ میرے دوست کے بیٹے ہیں رفیق بھائی کے، ہے نا؟ ابھی میں نے دیکھا، مجھے فوراً یاد آ گیا، کافی پہلے دیکھا تھا۔ ان کا نام، ان کا اور ان کے بھائی کا نام امیر علیہ سنت نے رکھا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ تو یہ آپ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو بھول جاؤں، آپ مجھے بھول جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہمارے باپ دادا کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنے امتی حضور کے، کتنے امتی، روایتوں میں ہے کہ 120 صفیں لگائی جائیں گی قیامت کے دن، جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں نا، اس طرح 120 لائنیں لگیں گی، قطاریں لگیں گی، مختلف ساری امتوں کی، سارے لوگ جمع ہوں گے اس کے اندر۔ 80 صفوں میں امت محمد ہوگی، 40 صفوں میں ساری امتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہو، طوالت زیادہ ہو، اس کی تعداد، کاؤنٹنگ میں مقدار زیادہ ہو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے دیوان، حضور سے محبت کرو۔ دیکھیے حضور سے محبت کیوں کریں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ قرآن کہتا ہے تصدیق کے ساتھ، بے شک سرٹیفائڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کا درود بھیجنا رحمت کا نازل کرنا، فرشتوں کا درود بھیجنا رحمت کو لے کر اترنا۔ اور اے امتیوں، اے میرے بندوں، اے میرے محبوب کے امتیوں، تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اکیلے تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اکیل پن کو دور کرنے کے لیے دوسری شخصیت کو پیدا فرمایا، دوسری ہستی کو پیدا فرمایا، حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، اس کے پروردگار اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ارشاد ہوا اے آدم اس کا مہر ادا کرو۔ اب ذرا غور کیجیے، اے آدم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کیا پروردگار اس کا مہر کیا ہے؟ ارشاد ہوا 10 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجو۔ سبحان اللہ۔ ایک بات پتہ چلا کہ مہر تو ازل سے ہے، نکاح کا ایک حصہ ہے، ایک حق ہے عورت کا جو ازل سے، ہمیشہ سے، اور جنت سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ دوسری بات یہ کہ نکاح پاکیزگی اور رشتے کو قربت کے لیے نکاح بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اچھوں کا مہر بھی اچھا ہوتا ہے، اور ایسا مہر، سبحان اللہ، ایسا مہر جیسے حضرت ام سلمہ، ان کا جب نکاح ہوا ہے تو فرماتی ہیں انہیں کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا، فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ مسلمان ہو گئے، کہا نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا کہ مہر کیا ہوگا؟ کہا تیرا کلمہ پڑھنا میرا مہر ہے، تمہارا کلمہ پڑھنا، تمہارا مسلمان ہونا میرا مہر ہے، مجھے یہی کافی ہے، مجھے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر درود، فرشتے اور رسول اور ایمان والے آپس میں کیا تعلق ہے، آپس میں کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ قرآن نے کہا درود بھیجو، کیوں بھیجو؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور صرف ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ تو یہ ایمان والوں کو خالص پکارا گیا۔ اب آپ کو پتا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، انلمیٹڈ کاؤنٹنگ ہے ان کی۔ فرشتے جب پیدا ہوتے ہیں تو کسی کو رکوع میں، کسی کو سجدے میں، کسی کو قیام میں، کسی کو سلام میں، کسی کو تحیات میں، مختلف اعمال کردار کے اعتبار سے، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی رزق پہنچا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب کے کام لگا رکھے ہیں۔ یہاں تک کہ پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کیا اس کا پتلا بنا دیں، کیا اس کا پتلا بنا دیں رحم مادر میں؟ ارشاد ہوتا ہے ہاں بنا دو۔ فرشتے اس جگہ کی مٹی اٹھاتے ہیں جہاں اس کو مر کر پہنچنا ہوتا ہے، وہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں، اس کا نقش و نگار بنا کے اس کا پتلا ترتیب دے دیتے ہیں رحم مادر میں۔ پھر فرشتے پتلا ترتیب دیتے ہیں اور ایک فرشتہ آتا ہے روح قبض کرتا ہے، اسرائیل علیہ السلام۔ فرشتے ساتھ رہتے ہیں ہمارے،
لیفٹ اور رائٹ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال لکھتے ہیں. کیا نام ان کا؟ کرامن کاتبین. اور فرشتے ہمارے قبر میں بھی آتے ہیں. کون سے؟ منکر نکیر، حساب الکتاب والے. فرشتہ ہمیں نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے اور فرشتہ ہمیں برائی سے بھی روکتا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. 5 فرشتے، ہم نے کتنے فرشتے سنے ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ کتنے عام طور پر سنے؟ 2 سنے. 5 فرشتے. علماء کہتے ہیں 5 فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اینی ٹائم. کس کام کے لیے؟ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ فرشتے ہمارے ساتھ اس طرح سے رہتے ہیں 5 فرشتے. ایک تو ہمارے نیک اعمال لکھتا ہے، ہمارے داہنی جانب رہتا ہے، اور دوسرا ہمارے بائیں جانب رہتا ہے، ہمارے برے اعمال لکھتا ہے. کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسی غلطی، ایسا برا کام نہ کریں کہ فرشتوں کو، پاک نیک فرشتے کو جس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، جنہیں اللہ نے گناہ کی صلاحیت نہیں دی، گناہ کی طرف ان کی رغبت نہیں ہے. کوشش کریں کہ جب کوئی گناہ کی طرف خواہش رغبت پیدا ہو، لاول پڑیں اور انہیں ہمارا گناہ نہ لکھنا پڑے انشاءاللہ. تو ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، اور تیسرا فرشتہ جو ہمارے سینے کے سامنے ہوتا ہے ہمیں نیکی کی ہدایت دیتا ہے، اور چوتھا فرشتہ جو ہماری پیٹھ کی طرف ہوتا ہے ہمیں گناہ سے روکتا ہے، رک جا، ٹھہر جا. اور 5واں فرشتہ ہماری پیشانی پر ہوتا ہے، ہماری پیشانی کے ساتھ رہتا ہے. جیسے ہی ہم درود پڑھتے ہیں ہمارا درود حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. واہ یار کیا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ. 5واں فرشتے کا کام سمجھ میں آ گیا. وہ بڑا نرادہ کام ہے، اس کا کام بڑھیا کام ہے. ایک فرشتہ کائنات بھر میں گھومتا ہے. فرشتوں کی جماعت ہے، کائنات بھر میں گھومتی ہے. یہ جماعت کس کام کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کون کون درود پڑھتا ہے؟ جمعے کے دن کتنے درود پر فضیلت بتائی گئی؟ کم سے کم 100 مرتبہ، 80 مرتبہ ہے نا. اچھا، اس کا مطلب ہے کم از کم 100 مرتبہ درود پاک بندہ ایک ہی نشست میں پڑھے گا. ایک ہی نشست میں پڑھے گا بندہ 100 مرتبہ، 80 مرتبہ. مطلب ایک کاؤنٹنگ اگر کرنے بیٹھا بندہ تو بولے یار کم وقت میں جلدی ایک ہی بار پڑھ لوں گا. میں لگاتار پڑھنا ہے تو ایک ہی وقت میں. اب ذرا غور کیجیے گا، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. فرشتوں کی جماعت گھومتی ہے، فرشتے گھومتے ہیں، کائنات بھر میں گھومتے ہیں. اب یہاں فرشتہ کہا گیا، وہ گھومتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ درود پڑھا جا رہا ہے. درود پڑھنے والے نے درود پڑھا، یہاں اس نے درود پڑھا، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے. یہاں پڑھا، یہاں پہنچا ہے، یہاں پڑھا، یہاں پہنچا ہے، یہاں پڑھا، یہاں پہنچا ہے، یہاں پڑھا، یہاں پہنچا ہے. اس کا کام یہی ہے، تو پڑھتا رہا میں پہنچاتا رہوں، تو پڑھتا رہے میں پہنچاتا رہوں، تو پڑھتا رہے میں پہنچاتا رہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے درود پڑھنے والے، محبت کرنے والے امتی کا درود خود بھی سنتے ہیں. بالخصوص جمعے کے دن درود پڑھنے والے کو بالخصوص خود ہی سماعت فرماتے ہیں. عام دنوں کے درود پڑھنے والے کا فرشتہ درود لے کر پیش ہوتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے درود بھیجا، حالانکہ حضور بھی سن رہے ہیں اور یوں بھی پہنچایا جا رہا ہے. اور نبی رحمت، شفیع امت، ختم المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے عاشق کو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ایک تو فرشتہ درود لے کر آتا ہے، ایک فرشتہ درود لے کر آتا ہے پھر واپس لینے جاتا ہے. ہم کتنے فرق سے پڑھتے ہیں، رک جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، لگاتار پڑھتے ہیں تو تسبیح پہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہتے ہیں. وہ لے کر آتا ہے، لینے جاتا ہے، لے کر آتا ہے، لینے جاتا ہے، لے کر آتا ہے، لینے جاتا ہے. کنٹینیو اس کی ورکنگ چل رہی ہے. اس کے عشق اور اس کی منزل تو دیکھیے. ہمارا درود پڑھنا حضور کی زیارت کرنے کا بہانہ بنا رہتا ہے، اس کے لیے بہانہ بنا رہتا ہے. اچھا، اگر اس کو زیارت مل رہی ہے ہماری برکت سے تو کیا ہمیں نہیں ملنے والی؟ ہونے والا ہے کرم. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے دل سے درود پڑھنے والوں، محبت کے ساتھ درود پڑھنے والوں، جو شخص 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس سے مصافحہ فرمائیں گے. 50 مرتبہ ایک ساتھ لگاتار کاؤنٹنگ کے ساتھ درود پڑھی، حضور نے خود وعدہ فرما لیا میری شفاعت اسے نصیب ہوگی، مصافحہ نصیب ہوگا. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، کثرت علماء نے فرمایا کم سے کم 313 مرتبہ کی لمیٹڈ ٹائم ڈیوریشن ہے، تعداد ہے کاؤنٹنگ اس کی 313. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اور عاشقو تھامو دامن مصطفیٰ، کہ یہ نہیں ہے دامن کے جھٹکنے والے. جو کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص حضور پر درود پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعتیں اسے خود سماعت فرماتی ہیں. یہ کم رحمت ہے، یہ کم رحمت ہے کہ ہم جنہیں سنا رہے ہیں وہ خود سن رہے ہیں. توجہ قلبی تو کیجیے. وہ کیا شعر تھا؟ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، دل میں تجھے رکھ لوں.
اے جلوہ جانانا، اچانک میرا ذہن بنا اس موضوع پر انشاءاللہ کسی دن کم سے کم 1 گھنٹے کا پر لطف شاید پلائیں گے آپ کو انشاءاللہ، اللہ کرے انشاءاللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بس اس کا ایک جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تھوڑی سی ترجمانی کر دیتا ہوں۔ مخمور کر دیتے ہیں جذبات، یہ خیالات انسان کو مخمور کر دیتے ہیں، انسان کو مست کر دیتے ہیں، بے خود کر دیتے ہیں، بے ہوش کر دیتے ہیں، ہوش و حواس ہی غائب ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش اپنی مستی میں اپنے آپ میں نہیں رہتا بندہ۔ انداز بھی حجاب آنا، کون سے انداز حجاب آنا؟ ہائے 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 ہائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ کسی نے کہا نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں میں چمک کے آ جا اے شمع جمال مصطفیٰ، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، آ میری جان دے تجھے دل میں سمو لوں اپنے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کرنے والے ہیں نا، جب عشق میں ڈوب کر درود پڑھتے ہیں، میں آپ کو بہت کام کی بات بتا رہا ہوں اس وقت، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، حضور کو درود پڑھیے، حضور کے پر درود پڑھیے، حضور کے لیے سلام پڑھیے، نعت شریف پڑھیے، اور یہ تصور باندھ کر پڑھیے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو آپ کو سامنے منہ کر کے پڑھتا ہوں، پیچھے منہ کر کے سلام کرتا ہوں؟ سامنے کرتا ہوں۔ آپ سے میں بات کروں گا سیدھے منہ سے کروں گا، منہ گھما کر بات کروں گا؟ آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں گے منہ پھیر کر بات کریں گے، دوسری طرف جا کے بات کریں گے، سامنے آمنے سامنے کریں گے؟ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، حضور پر سلام پڑھ رہے ہیں، حضور چہرہ پھیر لیں گے کیا؟ حضور نہیں دیکھیں گے؟ حضور کرم نہیں فرمائیں گے؟ حضور کی محفل میں بلا حجاب و کتاب بلا حجاب کے موجود رہتے ہیں ہم، یہ حضور کی کرم نوازی ہے، ہماری کوالٹی نہیں ہے، حضور کی کرم نوازی ہے۔ حضور پر سلام پڑھیے تو صحیح، حضور پر درود پڑھیے تو صحیح، اور اس یقین کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اسے قبول فرما رہے ہیں، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور پہنچتے، اور کوشش کرتے ہم جلدی سلام کرتے، حضوروں میں پہلے سلام کر دیتے، حضور سے کوئی آگے تھوڑی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کے عشق تو دیکھیے، صحابہ کی محبت کو تو دیکھیے، نعتیں پڑھنے والے دیوانوں، حضور پر سلام پڑھنے والے دیوانوں، کبھی غور سے توجہ سے آنکھیں بند کر کے، کبھی سوچ کے ساتھ کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو سنا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، انہیں دکھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں جب مدینہ طیبہ جاتا ہوں نا، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں تیار ہوتا ہوں، نہاتا ہوں، دھوتا ہوں، اچھے سے کپڑے پہنتا ہوں، نیا جوڑا پہنتا ہوں، اور پہن کر تیار ہو کر حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے میں کیسا لگ رہا ہوں؟ یار انہیں دکھاؤ نا، دنیا والوں کو تو سب کو دکھاتے ہیں، دنیا والے سچی بات یہ ہے کہ 2 پل کے لیے جھوٹا دل رکھتے ہیں، بہت سارے جھوٹے لوگ ہیں، قریب کے رشتوں میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے نا صرف دل رکھتے ہیں، میرے آقا دل رکھتے ہیں، لوگ صرف دل رکھتے ہیں، میرے آقا واقعی دل رکھ لیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں، جن کے پاس دل نہیں ان کے دل رکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دل دیتے ہیں، انہیں محبت دیتے ہیں، ان پر رحمت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں، حضور کے دربار میں درود پڑھنے والوں ایسے درود پڑھو، ایسے سلام پڑھو گویا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا رہے ہو، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دینا چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے پڑھا کرو بیٹا، آنکھیں بند کر کے، کبھی دل کے ساتھ یوں بھی تو پڑھو، کیا ادھر ادھر نگاہیں بھٹکتی رہتی ہیں، کبھی یوں بھی تو پڑھو، یہ سوچو کہ ہم جن کو سنا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، یہ سارے لوگوں کو تھوڑی سنا رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، یہ تو خود اسی دربار میں آئے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نا، یقین ہے نا، آتے ہیں وہی جن کو آخری لفظ آپ نے کیا کہا؟ بلاتے ہیں، بلاتے ہیں مطلب خود موجود ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں تو سرکار بلاتے ہیں نا، سرکار کے گھر پر آئے نا، اس کا مطلب سرکار کے در پر آئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے بلایا تو آئے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار اپنی محفل میں تشریف لائے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا یہ تصور باندھ کر درود پڑھیے، نعتیں پڑھیے، عشق رکھیے، جذبات پیش کیجیے، خیالات پیش کیجیے، پھر دیکھیے کیسا کرم ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے بات یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ وہ حق ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا، یہ وہ حق، یہ وہ رحمت ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ شان حبیب الرحمن ایک کتاب ہے،
یہ مجھے یاد ہے تقریباً آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے. میں اس کو بیٹھا پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا. جب میں کتابیں پڑھتا تھا تو اتنی اس قدر ذوق و شوق سے پڑھنے کی ایک کرم نوازی ہوئی الحمدللہ کہ پوری کتاب ختم کر دیا کرتا تھا. تو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، شان حبیب الرحمن صلی اللہ تعالی وسلم فی تفسیر القرآن. مؤلف کا نام مجھے یاد نہیں رہا، میرے پاس کتاب اب بھی رکھی ہے، ریڈ کلر کا اس کا ٹائٹل ہے. اس کتاب میں ایک پیج پر آ کر بڑی پیاری بات پڑھی کہ کافی 100 سالوں پرانی ایک بات تھی کہ کسی شخص کی آنکھ میں لال ڈورے سے، جو آنکھوں میں لال نسیں ہوتی ہیں نا، ریڈ کلر کی نسیں ہوتی ہیں، رگیں جو ہوتی ہیں، اس سے باقاعدہ محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. رات کے میرا خیال 12 بج رہے تھے. اچانک میرے دل کے اندر ایک عجیب و غریب خیالات پیدا ہوئے. میں نے کہا یار کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہوا ہوگا کبھی؟ بڑی عجیب بات ہے. میں نے کتاب بند کی اور آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا. خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی رحمت، میری اس آنکھ میں سیدھی طرف محمد لکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ میری اس آنکھ میں اس طرف، جب میں یہ آنکھ کی پتلی کو یوں کر کے دیکھتا ہوں نا پھر نظر آتا ہے. کبھی کبھی بہت لائٹ ہوتا ہے جو کم نظر آتا ہے، اور کبھی بہت ڈارک ہو جاتا ہے. جب میری آنکھیں سرخ ہوتی ہیں نا بہت ڈارک نظر آتا ہے الحمدللہ. میں اس کا گواہ ہوں، پھر میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. پھر اچانک خیال آیا یار ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا جہاں اللہ کے محبوب کا نام ہو اللہ کا نام نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اللہ نے جہاں اپنا نام رکھا وہاں رسول اللہ کا رکھا، جہاں رسول اللہ کا رکھا وہاں اپنا رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اچانک پھر ایک دن کچھ دنوں کے بعد اس طرف دیکھا تو الحمدللہ آنکھ میں نے بولا یار ادھر ہے تو یہ بھی یہیں پر ہونا چاہیے. الحمدللہ بالکل آمنے سامنے یہاں پر اللہ لکھا ہوا ہے. پھر میں نے تھوڑا پوری آنکھوں کو گھما کے غور کیا تو نیچے سے اس طرف بھی اللہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میری کسی کی آپ کی خوبی نہیں ہے. ہم سب کی آنتوں میں علماء کہتے ہیں ہماری جو آنتیں ہیں نا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بنی ہوئی ہیں. ان کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ایسے گھومی ہوئی ہماری آنتیں کہ پورا کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے. بس نظر دوڑانے کی دیر ہے. ہمارے پورے اندر جو ہے نا وہ کچھ نعمتیں اور رحمتیں موجود ہیں. ہم توجہ دیں تو سب رحمتوں کے دروازے ایک دم کھل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا